تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک احسان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک احسان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية أنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو رمضان میرا اسلام ایمان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو لے کر آ گیا ہے بے شمار برکتیں، دن رات برستی ہے اللہ کی رحمتیں، اللہ کا تمہیں یہ ایک اللہ کا تمہیں یہ ایک احسان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک احسان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو۔ لیکن ایک ضروری بات آپ سے کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں، رمضان آ رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ تراویح کیسے پڑھیں گے؟ تو میں آسان سا طریقہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر تراویح جماعت کے ساتھ ممکن نہیں ہے تو آپ اپنے گھر پر اگر حافظ کا انتظام ہو، 3-4 آدمی یا جو بھی آدمی ہو، فاصلے سے فاصلہ رکھتے ہوئے ختم تراویح آپ سنیں گے اور ختم تراویح آپ پڑھیں گے۔ اگر ختم تراویح ممکن نہیں ہے تو آپ سورہ تراویح پڑھ لیں گے، سورہ تراویح پڑھ لیں گے، لیکن آپ کو تراویح پڑھنی ہے۔ اللہ نے دن کو بھی رمضان بنایا ہے، اللہ نے رات کو بھی رمضان بنایا ہے، رات اور دن کی محنت سے اللہ آپ کو قبول فرمائے گا۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز اور روزے میں آسان کون ہے، مشکل کون ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ نماز اور روزے میں آسان کون ہے، مشکل کون ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، شب قدر 5 راتیں ہیں،
पाँचों रात गुजारना आसान है या मुश्किल है? शब कद्र 5 रातें हैं, एक रात नहीं 5 रातें हैं। पाँचों रात गुजारना आसान है या मुश्किल है? ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है, आसान काम कब मुश्किल होता है और मुश्किल काम कब आसान होता है? इन तीनों सवाल के जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल था, नमाज रोज़े में आसान कौन है, मुश्किल कौन है? इसका जवाब है, कुरान के हवाले से नमाज से ज़्यादा आसान रोज़ा है। कुरान के हवाले से नमाज से ज़्यादा आसान रोज़ा है। कुरान के हवाले से रोज़े से ज़्यादा मुश्किल नमाज है। दूसरा सवाल था, शब कद्र एक रात नहीं 5 रातें हैं, पाँचों रात गुजारना आसान है या मुश्किल है? तो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। शब कद्र 5 रातें ज़रूर हैं, लेकिन एक रात के बाद एक रात है। एक रात जाग लिया, एक रात सो गए। शब कद्र की 5 रातें मनाना गुजारना आसान है, मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने 2 रातों के दरमियान में फासला रखा। शब कद्र को बाद में रखा, पहले एक रात रखी, उसके बाद शब कद्र को रखा, फिर एक रात का फासला रखा, ताकि एक रात बंदा जागे और दूसरी रात आराम करे। शब कद्र को अल्लाह ने आसान किया है, मुश्किल नहीं है। तीसरा सवाल था और आखिरी सवाल था, मुश्किल काम कब आसान होता है और आसान काम कब मुश्किल होता है? मुश्किल काम के साथ अगर मोहब्बत हो, मुश्किल काम से अगर मोहब्बत हो, काम से अगर मोहब्बत हो, काम से अगर उम्मीद हो, तो काम आसान हो जाता है। काम से अगर मोहब्बत नहीं, काम से उम्मीद नहीं, तो काम मुश्किल हो जाता है। रोज़े से अगर मोहब्बत होगी, उम्मीद होगी, रोज़ा आसान होगा। रोज़े से मोहब्बत नहीं होगी, उम्मीद नहीं होगी, रोज़ा मुश्किल हो जाएगा। रोज़े से उम्मीद नहीं, रोज़े से उम्मीद नहीं, रोज़ा मुश्किल हो जाएगा। रोज़े से मोहब्बत है, रोज़े से उम्मीद है, रोज़ा आसान हो जाता है। बख्शिश का मेरी अल्लाह, बख्शिश का मेरी अल्लाह, रमज़ान मुबारक हो, बख्शिश मेरी करना अल्लाह, बख्शिश मेरी बख्शिश मेरी करना मेरे अल्लाह, रमज़ान को इतना तो करम कीजिए अल्लाह, मुसलमान को इतना तो करम कीजिए। बख्शिश मेरी करना अल्लाह, मेरे रमज़ान को इतना तो करम कीजिए अल्लाह, मुसलमान को इफ्तार की पुररौनक, इफ्तार की पुररौनक आसान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक एहसान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक। मेरा पहला पैगाम है, रोज़ा कब कबूल होता है और रोज़ा कब कबूल नहीं होता। पहला पैगाम है, बहुत छोटा सा नमूना आपके सामने आ रहा है कि रमज़ान का रोज़ा कब कबूल होता है, कब कबूल नहीं होता। इस ताल्लुक़ से मैं 3 हदीसें आपके सामने ला रहा हूँ। पहली हदीस आती है, रमज़ान गुजर जाने के बाद बंदे की मग़फ़िरत ना हो, उस बंदे को अल्लाह के रसूल की बद्दुआ है। उस रोज़े पर अल्लाह के रसूल की बद्दुआ है, वो रोज़ा कबूल नहीं। दूसरी हदीस आ रही है कि बंदे ने हलाल को छोड़ा, रोज़ा रखा, हलाल को छोड़ा, रोज़ा रखा, और इफ्तार खोलने के वक्त में इफ्तार हराम से किया, ये रोज़ा कबूल नहीं। हलाल को तो छोड़ा,
لیکن حرام کو نہیں چھوڑا، افطار حرام سے کیا، یہ روزہ قبول نہیں۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، حلال کو چھوڑتا ہے، دانا اور کھانا چھوڑتا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، یہ روزہ قبول نہیں ہوتا، یہ مردود ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ قبول نہیں ہوتا، یہ روزہ مردود ہو جاتا ہے۔ روزے کی 3 قسمیں ہیں، میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ ایک نبی کا روزہ ہے، اور دوسرا نیک آدمی کا روزہ ہے، اور تیسرا نام کا روزہ ہے۔ نبی کا روزہ، نیک آدمی کا روزہ اور نام کا روزہ۔ نبی کا روزہ کیسا روزہ ہوتا تھا؟ دل کا بھی روزہ رکھا، پیٹ کا بھی روزہ رکھا، کھانا دانا چھوڑ دیا، اور اس دل میں اللہ کے خیال کو بسایا، اللہ کے علاوہ کے خیال کو دل سے نکالا، یہ نبی کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ نیک آدمی کا روزہ، پیٹ کا بھی روزہ رکھا، نفس کا بھی روزہ رکھا، گناہ بھی چھوڑ دیا، کھانا دانا بھی چھوڑ دیا، یہ نیک آدمی کا روزہ ہوا۔ تیسرا روزہ جو نام کا روزہ ہوتا ہے، کام کا روزہ نہیں ہوتا، ادا ہوتا ہے، قبول نہیں ہوتا، کہ آدمی نے پیٹ کا روزہ رکھا، نفس کا روزہ نہیں رکھا، گناہ نہیں چھوڑا، دانا اور کھانا چھوڑ دیا، یہ نام کا روزہ ہے، یہ روزہ ہے، روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے، یہ روزہ قبول نہیں۔ کون سا روزہ قبول ہوتا ہے؟ جو روزہ ہوا کرتا ہے، جو روزہ فاقہ ہوتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ ایک نقطے کی بات آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، شیطان اس میں قید ہے، پھر بھی مسلمان سے گناہ ہوتا ہے، راز کیا ہے؟ تو اس کے 3 مطلب لکھے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے، بڑا شیطان قید ہوتا ہے، چھوٹا شیطان آزاد ہوتا ہے۔ گناہ ہوتا ہے چھوٹے شیطان کی وجہ سے، بڑے شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتا، چھوٹے شیطان کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب لکھا، چھوٹا بڑا شیطان دونوں قید ہوتا ہے، پھر بھی گناہ ہوتا، نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، نفس آزاد ہوتا ہے۔ تیسرا مطلب لکھا کہ گناہ کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ نفس کمزور ہوتا ہے، شیطان قید ہوتا ہے، پھر گناہ کیوں ہوتا؟ تو لکھا ہے نفس کے اثر کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ جس طرح لوہار لوہے کو گرم کرتا ہے آگ میں، اور ٹھنڈے پانی میں لوہے کو ڈال دیتا ہے، جب پانی میں لوہا گرم پہنچتا ہے تو چھن سے بولتا ہے، لیکن جب لوہے کو باہر نکالا جاتا، اس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس میں گرمی باقی رہتی ہے۔ 11 مہینے ہم نے روزے کی گناہ کیے، 11 مہینے ہم نے گناہ کیے، اس کا اثر باقی رہ گیا، اس لیے رمضان کے مہینے میں بھی گناہ ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں بھی گناہ ہو گیا، اس اثر کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں بھی گناہ ہو گیا۔ انشاءاللہ گناہ سے توبہ کریں گے، گناہ کے ارادے کو بدلیں گے، اور عزم اور فیصلے کے ساتھ اٹھیں گے، تو اللہ رمضان کی برکت سے عمر بھر کے لیے گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق دے دے گا، گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق دے دے گا، گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق دے دے گا۔ انشاءاللہ گناہ چھوڑیں گے، توبہ کریں گے، توبہ کریں گے، رمضان سے پہلے روزہ بھی قبول ہوگا، توبہ بھی قبول ہوگی، اللہ توفیق دے گا، اللہ توفیق دے گا۔ کر لوں میں نگاہوں کو، کر لوں میں زبان، نگاہوں کی حفاظت کر لوں میں زبان، نگاہوں کی حفاظت کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت، پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم، قرآن مبارک ہو تحفہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک احسان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک احسان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو۔ میرا دوسرا پیغام بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، روزے کا بدلہ کیسے ملتا ہے اور روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے
روزہ میرے لیے ہے، جبکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ بہت کم وقت میں یہ نمونہ آ رہا ہے، بہت کام آئے گا، یہ مختصر ضرور ہے لیکن دل کی دنیا بدلنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ 5 وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو مزہ نہیں ملتا، نماز پڑھنے میں مزہ ملتا ہے، حج کرنے میں مزہ ملتا ہے، صدقہ کرنے میں مزہ ملتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں مزہ نہیں ملتا، مزہ کرکرا جاتا ہے، دل کو مزہ ملتا، نفس کو مزہ نہیں ملتا، اور جس میں مزہ نہیں اب وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں ریاکاری ہوتی ہے، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، حج میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ایک کام ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، وہ روزہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ غیر ہمارے سجدے کی بھی نقل کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے، دیوی دیوتا کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ دیوی دیوتا کے لیے طواف کرتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے، وہ بلی اور بکرا دیوی دیوتا کے لیے قربان کرتے ہیں، وہ ہماری نقل اتارتے ہیں، اور ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ چوتھی وجہ اللہ نے کیوں فرمایا روزہ میرے لیے ہے، بندہ جب روزہ رکھتا ہے کھانا دانا چھوڑ دیتا ہے، بیوی سے تعلق توڑ دیتا ہے، اور اللہ کو کھانا دانا سے مطلب نہیں، بیوی سے مطلب نہیں، خدا کا بندہ روزے کی حالت میں خدا کی نقل اتارتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ 5ویں وجہ اور آخری وجہ اللہ نے کیوں فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اللہ نے کیوں فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے روزے کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، عزت کو بڑھانے کے لیے روزے کے ساتھ اپنا نام جوڑ دیا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ ایک نقطے کی بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، روزے کا بدلہ کیسے ملتا ہے، روزے کا بدلہ کیا ہوتا ہے، بہت مختصر اور بہت معنی خیز اور مطلب خیز میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں، روزے کا بدلہ کیسے ملتا ہے اور روزے کا بدلہ کیا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ نماز کا بدلہ اللہ فرشتے کے ہاتھ سے دے گا، حج کا بدلہ اللہ فرشتے کے ہاتھ سے دے گا، صدقے کا بدلہ، زکوٰۃ کا بدلہ اللہ فرشتے کے ہاتھ سے دے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھ سے دے گا۔ یہ مطلب ہے روزے کا بدلہ کیسے ملے گا، روزے کا بدلہ کیا ہوتا ہے۔ نماز کا بدلہ جنت ہے، جنت کی نعمت ہے، لیکن روزے کا بدلہ جنت دینے والا خود خدا ہے۔ سینے کے زخم سے سینے کا زخم آہ کی سختی سے چھل گیا، سینے کا زخم آہ کی سختی سے چھل گیا، اچھا ہوا مزہ تو محبت کا مل گیا، تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ آخری پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا، 5 وجہ سے روزہ نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ ہم لوگ روزہ رکھیں گے، ہمت اور حوصلہ ہار کر کے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ 5 وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھتا۔ پہلی وجہ ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا، لمبا دن ہوگا، گرمی کا دن ہوگا، پسینہ چھوٹے گا، بھوکا پیاسا رہنا آسان نہیں ہوگا، ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا۔ میرے بھائی، میں ایک لائن میں آپ کو جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں، روزہ آسان ہے، اگر آسان نہیں ہوتا تو اس کا حکم اللہ نہیں دیتا۔ دوسری وجہ، روزہ آدمی کو رکھنا چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ ہم سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں، 10 بجے دن تک تو بھوک نہیں معلوم ہوتی، پیاس نہیں معلوم ہوتی، کھایا ہوا دانا پیٹ میں ہوتا ہے، پیا ہوا پانی پیٹ میں ہوتا ہے، بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آدمی غسل کرتا ہے، ظہر کا وقت ہو جاتا، اسے پورا بدن اس کا ٹھنڈا ہو جاتا، اس کی وجہ سے اسے روزے کا احساس نہیں ہوتا۔
روزے نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد وہ سو جاتا ہے اور عصر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، اب اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ انصاف کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے اب کتنی دیر کا روزہ ہے؟ ہمت کیجیے، روزہ رکھنا آسان۔ اگر ہمت کرے انسان، اگر ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، اگر ہمت کرے کوئی انسان تو کیا کام ہے مشکل۔ آدمی ہمت ہار کر کے روزہ نہیں رکھتا، ہمت ہار کر کے روزہ نہیں رکھتا، ہمت ہار کر کے روزہ نہیں رکھتا۔ پہلی وجہ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ ہمت ہارنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا۔ دوسری وجہ آدمی خوش فہمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا کہ ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس ادب ہے، ہم کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر ہمارے پاس ادب نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے روزہ رکھا اور قرآن کے حوالے سے امت پر روزے کو فرض کیا۔ اس لیے اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ خوش فہمی کی وجہ سے۔ تیسری وجہ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے۔ یہ کہتا ہے روزہ اس کو رکھنا چاہیے جس کے گھر میں دانا نہیں ہے، یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اور اللہ کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا ہے؟ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، مت رکھیے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتے ہیں روزے کا مذاق مت اڑائیے۔ آپ مذاق اڑائیں گے آپ کے دل سے ایمان نکل جائے گا۔ چوتھی وجہ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ بے وقوفی کی وجہ سے۔ چھوٹا بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے رکھا، توڑ دیا، ماں باپ بھی گنہگار نہیں، بچہ بھی گنہگار نہیں، لیکن بچے نے روزہ رکھا، ماں باپ نے کہا کہ بیٹا روزہ مت رکھو، صحت خراب ہو جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے۔ بچے نے روزہ توڑ لیا، ماں باپ کو گناہ ہوگا، ماں باپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ایسی بے وقوفی مت کیجیے دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد ہو جائے۔ ایسی بے وقوفی نہیں کرنا ہے۔ آدمی بے وقوفی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا۔ آخری وجہ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ بہانہ کی وجہ سے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ ڈھیر ساری دوائی اپنے یہاں جمع کر لیتے ہیں اور لوگوں سے یہ بہانہ کرتے ہیں کہ میں تو بیمار ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ میرے بھائی، یہ بہانہ سب سے چلے گا لیکن خدا سے نہیں چلے گا۔ وہ آسمان کے بالا خانہ کو بھی جانتا ہے، زمین کے تہ خانے کو بھی جانتا ہے، درمیان کے اور دریا کے درمیانے کو بھی جانتا ہے۔ سب سے بہانہ چلے گا، ہم اللہ سے بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک آدمی تھا، اپنی بیوی سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں، افطار کا انتظام کرو، لیکن اندر سے روزہ نہیں رکھتا تھا۔ جب اسے بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی تو دریا میں ڈبکی مارتا تھا اور جی بھر کے پانی پی لیتا تھا۔ 99 دن چھوڑ کے ایک دن کوتوال کا، اس کو جب بھوک لگی، پیاس لگی، اس نے ڈبکی ماری اور دریا کے اندر منہ کھولا تاکہ پانی پی لوں۔ ایک مچھلی منہ میں پھنس گئی، کانٹے والی مچھلی تھی، ایک طرف کا کانٹا ایک طرف کو لگا، دوسری طرف کا کانٹا دوسری طرف کو لگا، اس نے منہ با دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جب آیا تو ڈاکٹر حیران کہ آدمی کیسا ہے، اگر منہ کھول کر کے سوئے گا تو منہ میں مکھی جائے گی، یہ مچھلی کیسے آ گئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ یہ گھر میں کہتا تھا میں روزے سے ہوں اور روزہ کو اندر توڑتا تھا اور اندر ڈبکی مار کر کے یہ پانی گھونٹ لیتا تھا، تو اوپر سے روزے دار تھا اور نیچے سے گھوٹالا باز تھا۔ اوپر سے روزے دار تھا اور نیچے سے گھوٹالے باز تھا۔ اس لیے چوری تو پکڑی جائے گی، دنیا سے چوری چھپ جائے گی، لیکن دنیا کے بنانے والے خدا سے چوری نہیں چھپے گی، چوری نہیں چھپے گی۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، بروز حشر آقا کی شفاعت کام آئے گی۔ نہ بولو جھوٹے لوگوں، ہلاکت ہے، تباہی ہے، خدا کے سامنے پیارے صداقت کام آئے گی، خدا کے سامنے پیارے صداقت کام آئے گی۔ میری تقریر ختم ہو چکی ہے لیکن ایک ضروری بات آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان آ رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ تراویح کیسے پڑھیں گے؟ تو میں آسان سا طریقہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر تراویح جماعت کے ساتھ ممکن نہیں ہے
تو آپ اپنے گھر پر اگر حافظ کا انتظام ہو 3-4 آدمی یا جو بھی آدمی ہو فاصلے سے فاصلہ رکھتے ہوئے ختم تراویح آپ سنیں گے اور ختم تراویح آپ پڑھیں گے۔ اگر ختم تراویح ممکن نہیں ہے تو آپ سورہ تراویح پڑھ لیں گے، سورہ تراویح پڑھ لیں گے، لیکن آپ کو تراویح پڑھنی ہے۔ اللہ نے دن کو بھی رمضان بنایا ہے، اللہ نے رات کو بھی رمضان بنایا ہے۔ رات اور دن کی محنت سے اللہ آپ کو قبول فرمائے گا، آپ کے رمضان کو، آپ کے قرآن کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی عبادت کے لیے، رسول کی اطاعت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شہر کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کھیت کے چکر میں تھے روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، پھر پدرود کے چکر میں تلنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد